ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ پاسنگ مارکس آنے کے باوجود فیل کیوں ہے. آپ یہ خود بھی اب چیک کر سکتے ہیں. سسٹم میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے mbkstore.pk/rsl یہ ٹائپ کرنا ہے براؤزر میں اور انٹر کر دینا ہے. جیسا آپ انٹر کریں گے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل کے آ جائے گی جس میں رزلٹ چیکنگ کا جو ہے وہ سارا سسٹم آپ کو شو ہو جائے گا. یہ تھوڑی دیر میں شو ہوتا ہے. اس دوران ہم یہ رزلٹ چیک کرتے ہیں. یہ ایک رزلٹ ہے اسٹوڈنٹ کا جس میں ہیومن رائٹس ہے کورس کوڈ 376. اس میں اس نے 46 مارکس لیے ہیں لیکن 40 پاس ہوتے اس نے 40 لینے کے باوجود یونیورسٹی نے اسے ری اپیئر کر دی ہے. اب یہ ری اپیئر کیوں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ ادھر دیکھیں ٹوٹل رزلٹ مارکس آ رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے لکھ دینا ہے 46. اب یہاں پہ آپ دو بار جلدی جلدی ٹچ کریں گے تو یہ خانہ ایکٹیو ہو جائے گا جس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اس نے رزلٹ میں کتنے مارکس لیے ہیں. یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے 46 مارکس لیے ہیں. تو یہاں ہم لکھیں گے 46. اب یہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس نے 376 کوڈ کی اسائنمنٹس میں سے کتنے مارکس لیے ہیں. تو یہ 376 کے اسائنمنٹس کے مارکس ہیں اس کے. ایک میں اس نے لیے ہیں 76 مارکس. اگلی اسائنمنٹ میں اس نے لیے ہیں 80 مارکس. پھر اس نے لیے ہیں 76. پھر لیے ہیں 81. جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ایگزام کے اندر 23 مارکس ہیں جبکہ ایگزام کے اندر 40 مارکس والا پاس ہوتا ہے. حالانکہ اس نے 40 نمبر لیے ہیں اس میں سے 23 نمبر جو اس کے اسائنمنٹ کے جمع ہوئے ہیں اور 23 مارک اس نے ایگزام میں سے لیے ہیں. ٹوٹل اس کے 46 ہیں لیکن کیونکہ اس نے ایگزام کے اندر 40 مارکس نہیں لیے اس لیے اس کا یہاں پہ یہ دیکھیں لیس مارکس ان ایگزام اس لیے اس کا ری اپیئر ہے. تو یہاں پہ یونیورسٹی نے اسے RE کر دی ہے. تو یہ سارا فارمولہ ہے جس کے تحت آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا رزلٹ ٹھیک بنا ہے یا نہیں بنا. رزلٹ بالکل ٹھیک بنا ہے لیکن کیونکہ یونیورسٹی نے اسائنمنٹ اور ایگزام کے مارک الگ الگ شو نہیں کیے اس لیے اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کی کنفیوژن اب دور ہو چکی ہوگی. ایک اور کنفیوژن میں آپ کی دور کر دوں کہ یہاں پہ آپ نے اسائنمنٹ مارکس ڈالنے ہیں. اگر آپ کی 2 اسائنمنٹس ہیں تو آپ نے صرف دونوں کے مارکس ڈالنے ہیں. باقی خانوں کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے. ان کے اندر کچھ بھی آپ نے ٹائپ نہیں کرنا کیونکہ کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کی 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے صرف پہلی 2 ڈالنے ہیں. باقی نیچے والے خانوں کو آپ نے بالکل خالی چھوڑ دینا ہے. ان کے اندر کچھ بھی نہیں لکھنا. اگر آپ ان کے اندر کچھ لکھیں گے تو آپ کا رزلٹ خراب بنے گا. تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اور فوج پاکستان پائندہ باد.